مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی کہ تکلیفات پریشانیاں ایسی اٹھائیں. میں آپ کو بتاؤں ایک دفعہ پیشاب کر رہے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, دیکھا کہ پیشاب کی آواز آ رہی ہے, کسی کے اوپر گر رہا ہے, تو جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ چمڑا ہے نا, چمڑا, اس پر پیشاب ہو رہا تھا. انہوں نے چمڑا لیا, اندھیرا تھا نظر نہیں آ رہا تھا, چمڑا لیا, چمڑا لے کر دھویا, اس کو پاک صاف کیا, اور پاک صاف کرنے کے بعد اس کی راکھ بنائی اور راکھ بنا کر کھانا کھایا. ایسے حالات تھے. راکھ سے اپنی بھوک کو مٹایا, اس چمڑے کی راکھ سے. ایسی قربانیاں دی ہیں بھائی, ایسی قربانیاں دی. میں اور آپ تو ایسی قربانی سوچ نہیں سکتے. سوچ, کیا یہ لوگ جو اسلام کے سربلندی کے لیے تلوار سے لڑ رہے تھے, ہاتھ سے جہاد کرتے تھے, کیا دنیا کو حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ان کے اندر ایسے اللہ کا جو سنت کو فالو کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. جو سنتوں کے اوپر فدا ہو, جان دینے والا بن جائے, وہ سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں ان کی عقلیں کہاں پرواز کرتی تھی؟ تو کیا یہ پورے عالم کو نہیں جیت سکتے تھے؟ پورے عالم کو جیت سکتے تھے, لیکن انہوں نے چھوڑا تو کس وجہ سے چھوڑا سب کو؟ کہ بھئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سارے عالم کے اندر نافذ ہو جائیں. اس وجہ سے ہمیں کوئی خوشی نہیں چاہیے, ہمیں دنیا کی کوئی خوشی نہیں چاہیے, ہمیں ساری خوشی آخرت کی چاہیے. ہم آخرت کی خوشی کے اوپر, اللہ کی رضا کے اوپر سب کچھ